لوگ وہ ہیں جو قرآن عظیم کو پڑھنے کے بعد بھلا دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو بھلا دیتے ہیں، قرآن پاک حفظ کر کے بھلا دیتے ہیں۔ تو جو قرآن شریف کو پڑھنے کے بعد بھلا دیتے ہیں وہ توبہ کر لیں اور کان کھول کے یہ بات سن لیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور میری امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ان نیکیوں کو بھی دیکھ لیا کہ جس نے مسجد سے ایک تنکا نکالا، میں نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حضور پھر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں دیکھا، یعنی جس کو قرآن مقدس کی کوئی آیت یاد تھی، کوئی صورت یاد تھی اور اس نے لاپرواہی سے اس آیت کو، صورت کو، قرآن عظیم کو پڑھ کے بھلا دیا ہو۔ دوستو، قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ صحیح معنی میں جان لے تو پھر اتنی تلاوت کرے کہ وہ اپنا دن اور رات تلاوت میں ہی گزار دے۔ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ کوڑھی ہو کر ملے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ گناہ ہے قرآن شریف کو بھلا دینا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نادان خون کے آنسو بہائیں اور توبہ کریں کہ جنہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا یا اس کی کسی صورت کو یا آیت کو یاد کیا اور اس کے بعد بھلا دیا ہو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے پر اور اس پر جو عمل کرتے ہیں پڑھ کر ان کے لیے جو ثواب رکھا ہے، تو پوری زندگی انسان کبھی قرآن کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھے گا اور کوڑھی ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ شرمندہ نہ ہوں اور آپ کو عذاب نہ دیا جائے اور آپ جو ہے قیامت کے دن رسوا نہ ہوں، تو پھر قرآن عظیم کو یاد کر رکھیے، قرآن عظیم کو سینے میں بسائیے۔ قرآن عظیم کوئی طاقوں میں بسانے کی چیز تو نہیں ہے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ رمضان شریف سے پہلے قرآن انہیں کھولنے کی اللہ کبھی توفیق ہی نہیں دیتا، انہیں توفیق ہوتی نہیں ہے، پورا سال طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دیتے ہیں قرآن۔ دوستو، قرآن کوئی طاقوں کی زینت بنانے کی چیز نہیں بلکہ دل میں بسانے کی چیز ہے۔ آپ قرآن پاک کے بارے میں یہ معمول بنا لیجئے کہ کم از کم روزانہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ڈیلی ہمیں ایک سپارہ تلاوت کرنا ہے کم سے کم۔ پھر انشاءاللہ اس کے جو فیوز اور برکات ہوں گے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ دوستو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل روشن ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے سے اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید قبر میں ساتھی بن جائے گا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ دوستو، تو قرآن شریف کا ادب کرنا، احترام کرنا اور اس کو اگر یاد ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔